बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहाला, कि ए ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई इंसान ख़बर लेकर आए तो उसकी पहले तहकीक व तस्दीक करो, उसके बाद अपनी राय को कायम करो। ये उसका मफ़हूम है। बदकिस्मती ये है कि आज सोशल मीडिया, यूट्यूब के ऊपर जिस तरह मुख्तलिफ़ पॉडकास्ट के अंदर मुख्तलिफ़ चैनल्स और मुख्तलिफ़ लोग बहतान दराजियाँ और झूठ बोल रहे हैं और अपनी राय का इजहार अपनी सोच के मुताबिक कर रहे हैं, तहकीक व तस्दीक के साथ नहीं कर रहे, ये बड़ा अफसोस कुन भी है और इस माशरे के लिए इंतहाई परेशान कुन भी। यही सब कुछ हुआ गुज़िश्ता दिनों। एक पॉडकास्ट मेरी नज़र से गुज़री जो कि एओन पॉडकास्ट यानी EON पॉडकास्ट के नाम से एक चैनल था, जिसके ऊपर साहिल अदीम साहब, कैसर अहमद राजा साहब और एक मेज़बान थे उस प्रोग्राम के, जिन्होंने अपना तारुफ़ नहीं करवाया तो मैं उनका नाम नहीं जानता। उन्होंने एक पॉडकास्ट की तकरीबन 3 से सवा 3 घंटे की, और उसमें साहिल अदीम साहब और वो जो एंकर पर्सन थे, उन्होंने जिस तरह बहतान दराजियाँ और मैं कहूँगा झूठ और सबसे ज़्यादा मिस कोट किया बहुत से मौज़ूआत पर, आज की वीडियो के अंदर उन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना चाहूँगा। सबसे पहले तो उस पॉडकास्ट का जो पहला हिस्सा था वो इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से था, और फिर उसके बाद वो उलमा पर आए, और फिर उसके बाद उन्होंने मदारिस के हवाले से इंतहाई बहतान दराजी करते हुए गुफ्तगू की। सबसे पहले तो जो मेज़बान थे उन्होंने इस बात का इकरार किया कि मैं इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लामिक एजुकेशन के हवाले से कोई इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 25 मिनट उसी के ऊपर गुफ्तगू की, जिसके बारे में उन्होंने इकरार किया कि मैं उसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं रखता। यही बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बग़ैर तहकीक व तस्दीक का क्या मतलब है। मेरी इतनी ग्रिप नहीं है एजुकेशन की, हिस्ट्री के ऊपर, इस्लाम के ऊपर। आउट से 12 साल मुकर्रम, मेरा सबसे पहले एक सवाल उन एंकर साहब से और साहिल अदीम साहब से है, वो ये कि आप क्या ये बताना पसंद करेंगे कि जिस मौजू पर आप बात कर रहे हैं और आपने मदारिस के हवाले से गुफ्तगू की, आपका लास्ट विज़िट किस मदरसे का था और कब था? और आप मुझे ये भी बताएंगे कि आपने उस मदरसे के हवाले से क्या यही बातें नोट की जो आज आपने इस पॉडकास्ट के अंदर की? क्योंकि आपने जो बातें की उस पॉडकास्ट के अंदर, वो तो आज के मदारिस में कुछ थी ही नहीं। हाँ, कैसर अहमद राजा साहब ने उस गुफ्तगू के अंदर ये कहा कि आप जो मदारिस के हवाले से बात कर रहे हैं, मदारिस बहुत ज़्यादा तब्दील हो चुके हैं, और वो उन्होंने क्यों कहा और किस बुनियाद पर कहा, वो पहले इस वीडियो के अंदर आप उनका बयान। ये तो बात थी कैसर अहमद राजा साहब की। अब आगे फिर दोबारा एंकर साहब ने एक सवाल उठाया उलमा के ऊपर, मदारिस के ऊपर और वहाँ के निज़ाम और निसाब के ऊपर। आलिम का जो एक कोर्स है, दरस निज़ामी वगैरह को देखें तो या एक जनरल हमारा जो एक आलिम का, वो एक बेसिकली कचहरी का वकील है। वो निकाह तलाक की चीज़ें जो एक फंक्शन ऑफ सोसाइटी परफॉर्म करता है। एग्जीक्यूटर्स ऑफ फिक हैं, वो मुफक्की नहीं होते, वो फ़क़ीह नहीं होते, मुफक्किर नहीं होते, फ़क़ीह नहीं होते, वो बेसिकली वकील होते हैं। फिर निसाब के बारे में बात की कि जी वो इस तरह का निसाब है कि वो वकील बनकर, क्या है निसाब आप मुझे बताएंगे, और आप मुझे बताएंगे कि आप निसाब क्या है दरस निज़ामी का और क्या उसमें पढ़ा है, उसमें कौन सी ऐसी बात है जो कि शामिल नहीं है। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल गलत और बहतान दराजियाँ हैं। यही तो अफसोस और अलमिया है कि हमारे माशरे के अंदर ये लोग जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं, अंग्रेज़ी के लफ्ज़ बार बार बोलेंगे, इंग्लिश में बहुत कुछ आपके सामने शो ऑफ करेंगे और ये इम्पैक्ट डालने की कोशिश करेंगे कि उनको सब कुछ पता है। आप जहालत की इंतहा देखें कि इस शख्स को ये भी नहीं पता कि फ़क़ीह आज भी मौजूद हैं, इसको नहीं पता, लेकिन वो गुफ्तगू करी जा रहा है, वो इल्ज़ाम दराजियाँ करी जा रहा है, क्योंकि उसने तहकीक नहीं की। इस एंकर साहब ने तहकीक नहीं की कि जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करने लगा हूँ, पहले मैं ये जान तो लूँ कि क्या आज भी फ़क़ीह मौजूद होते हैं कि नहीं मौजूद होते हैं। तो एंकर साहब, आपको इल्म किसी चीज़ का नहीं है, आपने ऐसी हवा में तीर मारे हैं, आपको आज ये भी नहीं पता कि फ़क़ीह आज भी मौजूद होते हैं, जबकि आप कह रहे हैं कि जनाब वो वकील मौजूद होते हैं। पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं और किस किस्म की फजूल गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे तो उसकी समझ नहीं आ रही। जब आप खुद कह रहे हैं कि आप इस्लामिक एजुकेशन के बारे में नहीं जानते, तो फिर उसमें अपना हिस्सा क्यों मिला रहे हैं? और वो कैसर अहमद राजा साहब जब भी जवाब देना शुरू करते हैं, एंकर साहब अपना सवाल शुरू कर देते हैं। 5 मिनट 7 मिनट का एंकर साहब अपना पहले सवाल करते हैं, यानी सवाल करने के बाद पहले वो खुद अपनी राय देते हैं, यानी जवाब देते हैं, फिर वो मेहमान की तरफ जाते हैं। मेहमान जब जवाब देने लगता है तो फिर उसको रोक देते हैं, नहीं एक मिनट, नहीं एक मिनट, मैं जो कहना चाह रहा हूं उसका मतलब ये है। मतलब 5 मिनट आप अपना मतलब नहीं समझा सके। ये आज के रांदा दरगाह लोग हैं
جن کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس بات کے بارے میں ہماری کیا تحقیق و تصدیق ہے۔ اس کے بعد اینکر پرسن جو ہیں وہ تضحیق کرتے ہوئے مدارس کی اور علماء کی، اور مجھے برا نہیں لگا، اس لیے برا نہیں لگا کہ جس شخص کی مورل اتھارٹی یہ ہو کہ وہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کی تضحیق کر رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ ایک جانبدار انسان ہے، وہ غیر جانبدار نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہی پوڈ کاسٹ کا یہ تھا کہ مدارس اور علماء کا مذاق اڑانا ہے، کوئی سلوشن نہیں تھا، کسی قسم کا معاشرے کے لیے مثبت کام کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ مدارس کا اور علماء کا مذاق اڑانا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا اقامت دین کا کام نہیں کر رہے علماء، بلکہ ساحل ادیم صاحب نے بھی ان کے ساتھ ماشاءاللہ بات ایڈ کی اور انہوں نے کہا کہ اقامت دین کا کام مدرسے نہیں کر رہے۔ آپ پہلے ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد اس پر بات۔ اقامت دین کا کام مدارس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، ساحل بھائی نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے، آپ بھی نہیں کر سکتے، اینڈ دیر از اے ریزن فار اٹ۔ ریزن یہ ہے کہ اقامت دینے کا کام کر سکتے ہیں، اقامت دین کا کام کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جو پرسمپشن ہے نا آپ کی کہ اقامت دین کا کام کیسر نہیں کر سکتا مولوی کرے گا، اٹس دی ایگزیکٹ اپوزٹ۔ اقامت دین کا کام اس وقت کا مولوی نہیں کر سکتا۔ اس وقت جو پریپریشن پیرامڈ پورا بن چکا ہے نا ان کا پورا، the dough is not ready, is cooked۔ اب جو اس وقت مولوی مدرسے سے تیار ہوگا وہ اقامت دین کا کام کے لیے ڈسکوالیفائڈ ہے ان ہز اون ڈاکٹرن ایز ویل۔ اگر اقامت دین کسی نے کرنی ہوگی نا تو ٹرانزٹری پیریڈ پہ ہم جیسوں کو کرنی پڑے گی، جو کہ ان سے فقہ کی مدد لے رہے ہوں گے اور پولیٹیکل انفورسمنٹ خود اپنی کیپیبلٹی پہ کر رہے ہیں۔ جی سامعین مکرم، آپ نے سنا اور جس تضحیق امیز لہجے میں گفتگو کی اینکر صاحب نے اور ساحل ادیم صاحب نے، مجھے اس پر کوئی حیرانگی نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس پوڈ کاسٹ کا مطلب کوئی معاشرے کی اصلاح نہیں تھا یا مدارس یا علماء کی اصلاح نہیں تھا، اس کا مقصد تضحیق تھا۔ پہلا ساحل ادیم صاحب اور اینکر صاحب نے جو اعتراض کیا وہ یہ ہے کہ اقامت دین جو ہے وہ مدارس اور علماء نہیں کر رہے بلکہ اقامت دین اس کا الٹ ہم کر رہے ہیں۔ اچھا ریلی ساحل ادیم صاحب، کیونکہ 40 سے 50 ہزار کا برانڈڈ سوٹ اور کافی جو کہ آپ کے ابھی ہاتھ میں تو نہیں تھی لیکن آپ برانڈڈ کافی پیتے ہیں، مجھے پتہ ہے اس بات کا، برانڈڈ کافی پی کر ایک اے سی روم کے اندر بیٹھ کر یا ہیٹر روم کے اندر بیٹھ کر اقامت دین آپ بہت اچھے انداز میں کر رہے ہیں اور آپ چیلنج ان لوگوں کو کر رہے ہیں جو کہ 95% وہ ہیں جو سچی اور حقیقت بات یہ ہے وہ علماء ہیں جو 3 وقت کا کھانا بھی اپنا پورا نہیں کر پاتے۔ 5% ہے جن کے پاس گاڑیاں ہیں، 95% وہ ہیں جو قال اللہ اور قال رسول اللہ مسند تدریس پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اقامت دین کا کام کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری خواہشوں کو اور اپنے بچوں کی خواہشوں کو اللہ کی خواہش پر قربان کر دیا ہے۔ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اقامت دین نہیں پھیلایا اور آپ نے اقامت دین کیا۔ جی ہاں، اقامت دین آپ نے بھی کیا، جب آپ نے گدھے کو حلال کیا نا، اقامت دین آپ نے کیا۔ جب آپ نے کہا کہ موجودہ دور کی مائیں جو ہیں ان کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، یہ آپ اقامت دین کر رہے تھے۔ افسوس ہے سامعین مکرم، افسوس، اس معاشرے کے اندر اصلاح کا کوئی پہلو نہیں پایا جاتا، ہر کوئی تنقید کر رہا ہے، تضحیق کر رہا ہے، تنقیص کر رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ جو کہتے ہیں نا ہم ڈیفیکٹڈ بچہ مدرسے میں ڈالیں گے تو یہ ہوگا، اللہ کی قسم الٹا ہے یہ بھی۔ ہمارا مدرسہ اچھے بچوں کو ڈیفیکٹیو کرتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے ڈیفیکٹڈ بچے مدرسے میں جاتے ہیں۔ وہی ڈیفیکٹڈ بچے اگر گریڈ 1 میں نا جو مدرسے میں وہ ہارورڈ میں ڈال دیں، اسٹیٹسمین بن جائیں گے۔ کوئی بچہ جینیٹکلی ڈیفیکٹڈ نہیں ہوتا، اس کو ہم سائیکولوجیکلی انفیریئر کر دیتے ہوتے ہیں ادھر ڈال کے، اور اس کے بعد اور ڈوسائل ہو جاتا ہے۔ دیٹس اٹ۔ حیرانگی اگلے جملے پر ہوئی جو انہوں نے کیسر احمد راجہ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفیکٹڈ بچے جو ہیں وہ مدرسے کے اندر جا رہے ہیں۔ نہیں، پھر انہوں نے قسم کھا کر کہا ساحل ادیم صاحب نے کہ ڈیفیکٹڈ بچے تو مدرسے میں جا کر بن رہے ہیں، اگر اسی بچے کو ہارورڈ میں ڈال دیں آپ تو وہی بچہ اسٹیٹس مین بن جائے گا۔ قربان جاؤں آپ کی سادگی پر۔ اسی پوڈ کاسٹ کے اندر آپ شروع میں مجاہد اعظم بن کر جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کہ اسرائیلی یوں کر رہے ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ نکلتے نہیں ہیں فلسطین کے لیے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، فار یور کائنڈ انفارمیشن مسٹر ساحل ادیم، وہ جو فلسطین کے بچوں کو مار رہے ہیں نا، جنہوں نے افغانستان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا، جنہوں نے اس وقت فلسطین کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے کاٹے، وہ ہارورڈ کے پڑھے ہوئے تھے، وہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ لیکن نہیں، آپ نہیں مانیں گے کیونکہ بغض آپ کے دل کے اندر ہے۔
اور بغض اور نفرت کا کوئی علاج نہیں ہے سامعین مکرم. آپ چھوڑیے بڑے بڑے مدارس کو ساحل ادیم صاحب، آپ جنوبی پنجاب کا ایک بیکورڈ ایریا رحیم یار خان، اس میں موجود ہمارا ادارہ جامعہ قادریہ، میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آپ تشریف لائیں. آپ تشریف لائیں، آپ کو پہلے تھوڑا سا پتہ تو لگے کہ مدارس کام کیا کر رہے ہیں، مدارس کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، مدارس نے دینی بنیادوں کے اوپر کتنی بڑی اس وقت خدمات پیش کی ہیں. لیکن اگر آپ اصلاح کی نیت سے آنا چاہتے ہیں، اگر آپ جاننے کی نیت سے آنا چاہتے ہیں، تنقید کی نیت سے بھی آنا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کو موسٹ ویلکم کہیں گے. اگلی بات جو ہے وہ اینکر صاحب نے کی. اینکر صاحب فرماتے ہیں کہ جو طالبان ہیں افغانستان میں موجود، انہوں نے گزشتہ دنوں جو ہے وہ سود کو اپنے اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ حرام قرار دے دیا اور اس پر مکمل پابندی لگا دی. میں ساحل ادیم صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ مدارس جو ہیں وہ ڈیفیکٹو بچے پیدا کرتے ہیں، تو یہ طالبان جو ہیں یہ کہاں سے آئے تھے؟ افغانستان کے جو طالبان ہیں جنہوں نے جہاد کیا، یہ کہاں سے آئے تھے؟ جنہوں نے سود کو حرام قرار دیا، اس پر پابندی لگائی، یہ کہاں سے آئے تھے؟ تو کام کس نے کیا؟ انہوں نے کیا یا ہارورڈ سے پڑھے ہوئے لوگوں نے کیا؟ میں سوال پوچھنے کا حق تو رکھتا ہوں نا، کہ آپ مجھے اس کا جواب دیں اینکر صاحب، کہ آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ مدارس کچھ نہیں کر رہے، آپ ان کا مذاق اڑا رہے تھے، اور تھوڑی دیر بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر موجود طالبان نے سود کو حرام قرار دے دیا، اس پر پابندی لگا دی. حرام تو خیر پہلے سے قرار دیا ہوا تھا، اس پر پابندی لگا دی کہ کوئی اس سود پر کام نہیں کر سکتا. تو یہ کون ہیں طالبان؟ کہاں سے آئے تھے؟ کہاں سے پڑے ہوئے ہیں؟ ان کی یہ سوچ کیسے بنی؟ قیصر احمد راجہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. میں سچ میں بہت بڑا فین ہوں قیصر احمد راجہ صاحب کا، اس وجہ سے جو انہوں نے اپنے جملے میں بات کہی نا، کہ میں ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، نہ یہ کہ میں ان کو مسئلہ سمجھتا ہوں. یعنی میں علماء کو مسئلہ نہیں سمجھتا، میں ان کے مسائل کو حل کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں. اور یہ جو سوچ ہے نا، یہ معاشرے کے اندر انقلاب برپا کر دیتی ہے. آپ ساحل ادیم صاحب کی گفتگو سنیں. انہوں نے جب ساحل ادیم صاحب کو بتایا کہ میں مدرسے میں گیا اور وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور میں حیران ہوا کہ وہ اپنے آپ کو کس قدر اپ گریڈ کر چکے ہیں، تو ساحل ادیم صاحب نے کہا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب کسی مدرسے کے اندر کبھی نہیں گئے. انہوں نے صرف میڈیا کی خبروں سے مدارس کے بارے میں سنا، اور انہوں نے صرف اور صرف جو ہے وہ سوشل میڈیا سے اور لوگوں سے ان کے بارے میں جو رائے تھی اپنی رائے بنا لی، اور انہوں نے کوئی تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس. یہی بات میں شروع میں کر رہا تھا کہ انہوں نے تحقیق کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. اور آگے جا کر وہ موصوف کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ جب قیصر احمد راجہ صاحب نے ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، ہم مدرسے میں چلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے مدرسے والے برداشت نہیں کرتے، مجھے وہ برداشت نہیں کریں گے. میں پھر سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بڑا مؤدبانہ انداز میں. ساحل ادیم صاحب، آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ نے کس مدرسے میں جانے کی کوشش کی اور آپ کو روکا گیا مدارس کی طرف سے؟ مجھے آپ نام لے کر بتائیں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی ہو، وہ مدرسے سے تعلق رکھنے والا انسان جو ہے وہ کبھی کسی کو اپنے در پر آنے سے نہیں روکتا. اگر کوئی لبرل بھی مدارس میں آ جائے نا ساحل ادیم صاحب، مدارس ان کو بھی نہیں روکتے، اور عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کی مہمان نوازی اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مہمان ہیں. اور جو مسکنسیپشن ان کے دلوں میں ہے، یا جو ان کے بارے میں غلط رائے ان کے دلوں میں ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کسی مدرسے میں نہیں آئے، لیکن آپ نے اتنی بڑی بات کر دی. اللہ رب العزت سے دعا ہے سامعین مکرم، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور گفتگو کرنے سے پہلے کم از کم تحقیق کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.